انسان جب کسی چیز کو بہت شدت سے چاہتا ہے، اس کی کمی اس کی زندگی میں ہو، تو وہ چیز اس کی زندگی کا مقصد بن جاتی ہے۔ پھر وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر دیتا ہے۔ وہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، نیند، سکون، خوشیاں، محنت کرتا ہے، رولتا ہے، ٹوٹتا ہے، مگر ہار نہیں مانتا۔ وہ صرف اسی ایک چیز کو پانے کے خواب دیکھتا ہے، اور جب وہ اسے ملتی ہے تو اس کی ہر سانس میں شکر ہوتا ہے، اس کی ہر دعا میں حفاظت کی التجا ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ آسانی سے نہیں پایا۔ مگر جب وہی چیز کسی کو بغیر کسی جدوجہد کے مل جائے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا، کیونکہ اس نے نہ وہ درد دیکھا ہوتا ہے، نہ وہ قربانیاں، نہ وہ لمحات بے بسی۔ ایسا ہی کچھ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ۔ ہمارے آباء و اجداد نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک آزاد ریاست کا خواب، جہاں مسلمان اپنے دین، اپنی تہذیب، اپنی شناخت کے ساتھ آزاد زندگی گزار سکیں۔ اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے لاکھوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ ہجرت کی ٹرینیں لاشوں سے بھری آئیں۔ لاہور، امرتسر، دہلی اور کئی شہروں سے نکلنے والی ٹرینوں میں لوگ اپنے گھر، کاروبار، کھیت کھلیان سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک خواب کے لیے نکلے تھے، پاکستان کا خواب۔ مگر منزل پر پہنچنے والی ٹرینوں کے ڈبے انسانوں سے نہیں، لاشوں سے بھرے ہوتے تھے۔ عورتوں نے اپنے بچے گنوائے، گھر چھوڑے، عزتیں قربان کی۔ کئی ماؤں نے اپنے لختے جگر کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھو دیا۔ کئی بیٹیوں نے عزت بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ کسی نے بھائی کھویا، کسی نے ماں۔ بوڑھوں نے ہجرت کی، اذیتیں سہیں۔ قربانیوں کی وہ تاریخ خون سے لکھی گئی تھی۔ تب جا کر یہ سبز ہلالی پرچم ہمیں نصیب ہوا۔ پھر وقت بدلا، نسلیں بدل گئیں، اور آہستہ آہستہ وہ چیز جس کے لیے خون بہا، جس کے لیے آنکھیں اشکبار ہوئیں، ہم نے اس کی قدر کرنا چھوڑ دی۔ اور آج کی نسل، جس کو یہ ملک بغیر کسی جدوجہد کے آسانی سے مل گیا، شکایت کرتی ہے کہ یہ ملک ہمیں کیا دے رہا ہے۔ آئیے سوال کو پلٹتے ہیں اور آج خود سے سوال کرتے ہیں، ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم اسے وہ بنا سکے جو قائد اعظم کا خواب تھا، جو اقبال کی دعا تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، کام، کام اور بس کام۔ لیکن آج ہمیں کام سے زیادہ شارٹ کٹ عزیز ہے۔ ہم سڑک پر کچرا پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں صفائی کا نظام خراب ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ صفائی کا آغاز ہمارے اپنے ہاتھ سے ہوتا ہے؟ اگر ہر شخص اپنا کچرا ڈبے میں ڈالے تو شہر کا نظام خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ ہم لائن توڑتے ہیں، اشارہ کاٹتے ہیں، رشوت دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سسٹم کرپٹ ہے، لیکن سسٹم تو ہم ہی ہیں۔ جب ہم خود اصول توڑتے ہیں تو دوسروں سے ایمانداری کی امید کیوں رکھتے ہیں؟ ہم گھنٹوں سوشل میڈیا پر ملک کو برا کہتے ہیں، مگر ایک گھنٹہ بھی کسی والنٹیئر کام میں نہیں نکالتے۔ ہم ملکی مصنوعات کا مذاق اڑاتے ہیں اور غیر ملکی برانڈز کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ باہر کے برگر اور پیزا پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، مگر اپنے علاقے کے چھوٹے دکاندار سے مول تول کرتے ہیں۔ ملک میں مواقع کم ہونے کا رونا روتے ہیں، مگر جو موقع ملے اس میں بھی محنت اور لگن نہیں دکھاتے۔ ہم غیر ملکی پاسپورٹ کے خواب تو دیکھتے ہیں اور یہاں کے وسائل، تعلیم اور موقعوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تعلیم میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، لیکچر سننے کے بجائے نوٹس کاپی کرتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ملک ہمیں ماں کی طرح پالنے والا ہے۔ اگر ماں سے محبت شرطوں پر ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پاکستان سے محبت بھی اسی وقت سچی ہوگی جب ہم اس ملک کے لیے قربانی دینا سیکھیں گے، نہ کہ صرف لینے کی عادت ڈالیں۔ لیکن ہر کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ جب پوری دنیا نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ایٹمی طاقت نہ بنے، تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دن رات محنت کرتے رہے۔ 28 مئی 1998 کو جب پاکستان نے کامیاب ایٹمی دھماکے کیے تو یہ صرف سائنس نہیں تھی، یہ پوری قوم کی غیرت اور بقا کا اعلان تھا۔ صرف 9 سال کی عمر میں عرفہ کریم نے مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل کا اعزاز حاصل کر کے دنیا کو بتایا کہ ٹیلنٹ کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے، صرف عزم چاہیے۔ ملالہ یوسفزئی نے تعلیم کے حق کے لیے آواز اٹھائی، گولی کھائی، مگر خاموش نہ ہوئی، اور آج دنیا بھر میں پاکستانی خواتین کے حوصلے کی پہچان ہے۔
کرکٹ کے میدان میں عمران خان سے لے کر بابر اعظم، شاہین افریدی اور نسیم شاہ جب کھیلتے ہیں تو دنیا جان لیتی ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔ عبدالستار ایدھی نے نہ ذات دیکھی نہ مذہب، صرف انسان کو انسان سمجھا اور دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک بنا کر یتیموں کا باپ کہلایا۔ علی معین نوازش نے کیمبرج امتحانات میں سب سے زیادہ اے گریڈز لے کر دنیا کو حیران کر دیا۔ ارشد ندیم نے نیزہ بازی میں اولمپکس کا میڈل جیت کر دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ سب کچھ کیا ایک خراب ملک میں ممکن ہے؟ یہ سب کچھ صرف اس ملک میں ممکن ہے جہاں امید ابھی زندہ ہے۔ لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سب جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو 14 اگست کو صرف چھٹی نہیں بلکہ شکر کے دن کے طور پر مناتے ہیں؟ لیکن وقت اب بھی ہمارے ہاتھ سے نکلا نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا قرض اتاریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں اور آزادی کی قیمت پھر سے محسوس کریں۔ تو آج جب ہم جشن آزادی منائیں تو صرف جھنڈیاں نہ لگائیں، صرف سبز کپڑے نہ پہنیں، کیونکہ آزادی صرف ایک دن منانے کا نام نہیں ہے، یہ روز جینے کا انداز ہے۔ تو اس بار 14 اگست پر ہم صرف جھنڈا نہیں لہرائیں گے بلکہ عہد کریں گے کہ اپنے وطن سے محبت صرف زبان سے نہیں عمل سے کریں گے، شکایتیں بند کریں گے اور شروعات کریں گے اپنے حصے کی شمع جلانے کی اور اپنی ذمہ داری کو پہچانیں گے۔ ہم اس پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، جس کے لیے جناح نے دن رات ایک کیا تھا اور جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی۔ پاکستان زندہ باد۔